حدید ملک کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ آفس کی خاموشی میں صرف انگلیوں کی ٹائپنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنے بزنس پرپوزل میں اتنا محو تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر چونکا۔ سر، اگلی میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے، پی اے نے جھک کر کہا۔ حدید نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے کوٹ اٹھایا اور کاندھے پر ڈالتے ہوئے بولا، ریسٹورانٹ میں؟ جی سر، گلیکسی مال کے ٹاپ فلور پر۔ حدید نے آفس سے نکلتے وقت ایک آخری نظر میز پر رکھی، فائلوں پر ڈالی تھی، پھر دروازہ بند کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف فائزل یونیورسٹی کی چھٹی کے بعد اپنی دو سہیلیوں حنزلہ اور فریحہ کے ساتھ مال کی پارکنگ میں اتری۔ تینوں نے تیز قدم سے انٹرنس کی طرف بڑھانا شروع کیے۔ یار، آج تو مزہ آ جائے گا، فری ہو کر شاپنگ کریں گے، حنزلہ نے جوش سے کہا۔ آئزل نے ہلکا سا تبسم کیا، مگر چہرے پر ہلکی سی تشویش تھی۔ فریحہ نے فوراً نوٹ کیا، کیا ہوا آئزل، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بس یار، پتہ ہے نا گھر والے کیسے ہیں، آج بھی بھائی کو منانے میں آدھا دن لگ گیا، تو اب جو آئی ہو خوش رہو، چلیں۔ حنزلہ نے اس کا ہاتھ کھینچا اور تینوں اندر داخل ہو گئیں۔ مال کے اندر چمکتی روشنیوں، خوشبوؤں اور شور میں زندگی کا ایک الگ ہی رنگ تھا۔ ہر دکان پر نیا ڈیزائن، ہر شیشے میں عکس۔ آئزل کے چہرے پر دبی ہوئی خوشی واضح تھی۔ وہ جلدی جلدی ونڈو شاپنگ کرتی، کبھی جوتے دیکھتی، کبھی بیگز۔ یہ والا دیکھو کتنا پیارا ہے، آئزل نے فریحہ کو ایک پرفیوم کی بوتل دکھاتے ہوئے کہا۔ لے لو نا۔ نہیں، صرف دیکھ رہی ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس دوران حدید ملک اپنی میٹنگ سے فارغ ہو کر ریسٹورانٹ کے ایک طرف بیٹھ چکا تھا۔ گلاس ونڈو سے مال کے اندرونی رونق کو دیکھتے ہوئے اس نے ویٹر کو بلایا۔ ریسٹورانٹ کی میز پر حدید ملک کے سامنے سفید پلیٹ میں رکھا لنچ ابھی آیا ہی تھا کہ ویٹر کا توازن بگڑا۔ لمحے بھر میں گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور نارنجی رنگ کا جوس چھپاک سے حدید کے برانڈڈ کوٹ پر جا گرا۔ ویٹر کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ تیزی سے جھک گیا۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں؟ حدید کی آواز میز پر بجلی بن کر گری۔ سر سوری، پھسل گیا۔ پھسل گیا؟ یہ 5 اسٹار ہے سرکس۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑے ہوتے ہوئے کوٹ اتارا، جو اس کے دھبے سامنے نمایاں تھے، اور اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں اور گہری ہو گئی۔ بیوقوف کہیں کے، اس نے دام پیستے ہوئے کہا، اور کوٹ ہاتھ میں لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑا وہ کوٹ کو ٹشو سے صاف کرنے لگا، لیکن بے دھیانی میں بھی اس کی نظریں کبھی اپنے چہرے پر تھیں، کبھی کوٹ پر۔ آخرکار وہ لمبی سانس لے کر کوٹ کو جھٹکتا ہوا باہر نکلا۔ باہر قدم رکھتے ہی جیسے وقت تھم گئے۔ سامنے سے آتی لڑکی کی رفتار تیز تھی، نظریں نیچے اور قدموں میں بے ساختگی، ٹک ٹک ٹک۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، اس کا بازو ہلکا سا ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اوہ! مگر گرنے سے پہلے ہی وہ 2 مضبوط باہوں میں تھی۔ آنکھیں پھیل گئیں، سانس اٹک گئی اور قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ حدید ملک نے جھک کر اسے تھام لیا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی۔ تم ٹھیک ہو؟ حدید کی آواز میں بے ساختگی تھی، نرمی، حیرت۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک وجیح سخت مزاج چہرہ، گہرے سیاہ بال اور آنکھوں میں عجیب سا جادو۔ حدید ملک اسے اپنی باہوں میں سنبھالے کھڑا تھا۔ آئزل قدر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی۔ سنبھالو؟ گر جاتی تو چوٹ لگتی، حدید نے نرم آواز میں کہا، جو خود بھی حیران تھا کہ وہ اتنے نرم لہجے میں کیوں بول رہا ہے۔ اس لمحے حدید کو پہلی بار لگا کہ زندگی میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو حساب، بزنس، طاقت اور کنٹرول سے باہر ہو۔ اتنا تیز کیوں چل رہی تھی؟ آئزل کی آنکھوں میں جھجک ابھی بھی تھی۔ میں سوری، گر جاتی تو؟ حدید نے ہلکا سا جھک کر کہا اور اسے آہستگی سے سیدھا کر کے کھڑا کیا۔ پاس ہی سے آواز آئی، آئزل! فریحہ اور حنزلہ تیزی سے آئیں اور آئزل کے پاس پہنچ کر اسے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا ٹکرا گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حنزلہ نے حدید کی طرف دیکھا، جو اب بھی نظریں آئزل پر گاڑے کھڑا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ حدید کی آواز دھیمی تھی، جیسے وہ خود کو سن رہا ہو۔ آئزل اپنی سہیلیوں کے ساتھ پلٹی اور چلنے لگی۔ حدید کی نظریں اس کے پیچھے رہ گئی۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹی، شاید انجانے میں، اور اس کی نظریں دوبارہ ٹکرائیں۔ اس بار حدید کی سانس رکی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، نہ کسی کو دیکھا، نہ کسی کے دل دھڑکا، لیکن آج کچھ تھا، کچھ الگ، کچھ بے قابو۔ وہ لڑکی جو ابھی بھی اس کی زندگی سے گزر کر جا رہی تھی، جیسے اس کے دل کے اندر اتر گئی تھی۔ نام بھی نہیں پوچھا، وہ خود سے بولا، مگر آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حدید نے کوٹ دوبارہ پہنا،
مگر اب وہ جوس کے دھبوں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے میز پر آ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر کرسی اسے بے آرام لگی، کھانا بے ذائقہ اور ارد گرد کا شور اجنبی۔ کون تھی وہ؟ اس کا ہاتھ بار بار اس لمحے پر رکتا جب وہ لڑکی اس کے بازوؤں میں تھی۔ اس کی خوشبو، اس کی جھجک، اس کی آنکھوں کا وہ لمحاتی جادو۔ نہیں، یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے موبائل اٹھایا، لیکن کیا کرتا؟ نام تو تھا نہیں، چہرہ یاد تھا، آواز یاد تھی، مگر اتنا کافی نہیں تھا۔ پہلی بار حدیث ملک کی بے نیازی بے خبری میں بدل گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ حدیث، تم بزنس مین ہو، عقل سے کام لو۔ مگر دل کہہ رہا تھا پھر کبھی ایسا لمحہ نہیں آئے گا۔ وہ اگر آج چلی گئی تو ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اس کے اندر ایک عجیب کشمکش تھی۔ باہر سے وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سنجیدہ، خاموش، متوازن، مگر اندر سے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ منظر جب وہ لڑکی اس کے قریب تھی، اس نے کچھ تو جگایا تھا۔ اسے اپنا دل بھاری محسوس ہوا تھا، جیسے کچھ چھن گیا ہو، اور پہلی بار وہ کسی اجنبی کے لیے بے چین ہوا تھا۔ مجھے اسے دوبارہ دیکھنا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا، اور یہی فیصلہ اس کے آنے والے دنوں کی بنیاد بننے والا تھا۔ حدیث ملک کی صبحیں اب ویسی نہیں رہی تھی۔ وہ جو دن کا آغاز ایکسچینج ریٹ پروجیکٹس اور معاہدوں سے کرتا تھا، اب ہر صبح اسے ایک خیال سے بیدار ہوتا۔ وہ لڑکی جس کا لمس اب تک اس کے ہاتھوں پر زندہ تھا۔ آفس میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا، وہ غیر ارادی طور پر اپنی ہتھیلیوں پر نظریں جما دیتا۔ وہی نرمی، وہی کپ کپاہٹ جو اس کے وجود میں سما گئی تھی۔ سر، پی اے نے جھجکتے ہوئے پوچھا، فائل سائن کرنی ہے۔ حدیث نے چونک کر فائل کی طرف دیکھا، پھر بنا کچھ کہے سائن کر دی۔ اس کے بعد دوبارہ کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ایک نظر کی یہ قیمت۔ وہ ہر لمحہ اس لڑکی کو یاد کرتا جو کسی خوبصورت دھوپ کی طرح آئی تھی اور منظر بدل گئی تھی۔ وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا، نہ کسی تعلق کا سراغ رکھتا تھا، لیکن دل میں اس کا عکس تھا، مکمل، گہرا اور اذیت ناک حد تک قریب۔ کبھی وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ بس ایک اتفاق تھا، بھول جاؤ، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بے چینی بڑھ جاتی۔ راتیں کروٹوں میں کٹتی اور دن عجیب و غریب سوچوں میں۔ آخر وہ ایک صبح خود سے ہار گیا۔ باس، اس کے قریب آدمی عمران آفس میں داخل ہوا۔ حدیث نے کرسی پر پیچھے جھک کر گہری سانس لی۔ ایک لڑکی ہے؟ لڑکی؟ عمران حیران ہوا۔ گیلیکسی مال میں ملی تھی، حادثاتی ملاقات تھی، نام نہیں معلوم، مگر چہرہ یاد ہے۔ سر، کچھ خاص نشانیاں؟ کالج گرل لگتی تھی، گہرے بال، ہلکی گلابی شال اور آنکھیں ایسی جیسے کسی پرانی نظم کی آخری لائن ہو۔ عمران تھوڑا الجھا، مگر پھر سر ہلا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں سر، جلدی۔ حدیث کی آواز میں وہی بے چینی چھپی تھی جو دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں عمران اور اس کی ٹیم نے تمام قریبی کالجز کے گیٹ پر نگاہ رکھنا شروع کی۔ گیلیکسی مال کے سی سی ٹی وی کیمروں سے ویڈیو نکلوائی تھی۔ وہاں جو ویٹر موجود تھے ان سے سوالات ہوئے تھے۔ پھر تیسرے دن عمران کے موبائل سے حدیث کو کال آئی۔ سر، لڑکی مل گئی ہے، نام آئزل ہے، گورنمنٹ کالج میں پڑھتی ہے، لاہور کی رہائشی ہے، والد گورنمنٹ آفیسر ہے، ماں ہاؤس وائف ہے، 2 بھائی ہیں اور سنگل ہے سر۔ حدیث نے فون پکڑے، لمحہ بھر آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی ہو، اور پھر خوشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ سنگل؟ وہ دھیرے سے بولا۔ جی سر۔ ایک عجیب سا سکون اس کے چہرے پر آیا، جیسے کوئی بھٹکی ہوئی چیز آخر کار اپنی جگہ پر آ گئی ہو۔ کل کالج چلیں گے، حدیث نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ اگلے دن حدیث کی گاڑی کالج کے قریب آ کر رکی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نفاست سے تیار تھا، مگر آج اس کے لباس میں کچھ اضافی چمک تھی، جیسے اندر کی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی حدیث باہر نکلا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی شخصیت میں جو دبدبا تھا وہ کسی عام انسان کا نہیں لگتا تھا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ پرنسپل کا آفس، سر سیدھے سامنے پہلی منزل پر۔ حدیث تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل دھڑکنے لگا، جیسے صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا، آج اس سے دوبارہ ملنے جا رہا تھا۔ پرنسپل کا کمرہ کھلا تو میز کے پیچھے بیٹھا شخص فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ارے حدیث بھائی، کتنے سالوں بعد! پرنسپل گرم جوشی سے ملا۔ کافی وقت گزر گیا سر، حدیث نے مسکرا کر جواب دیا، مگر نظریں کمرے کے دروازے پر ہی اٹکی تھی۔ آپ کیسے آنا ہوا؟ ایک ضروری بات تھی، ایک لڑکی آپ کے کالج میں ہے، آئزل۔ پرنسپل نے چونک کر سر ہلایا۔ جی جی، بہت شریف اور ذہین بچی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، بس ایک ملاقات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ پرنسپل نے چند لمحے سوچا، پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں خود اسے بلواتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیں۔ حدیث نے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور نظریں
گھڑی پر جما دی۔ دل کی دھڑکنیں اب اور تیز تھی۔ پرنسپل تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ وہ آ رہی ہیں، میں نیچے جا رہا ہوں، آپ دونوں آرام سے بات کریں۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد عائزل نے پرنسپل کے آفس کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا اور اندر قدم رکھا۔ وہ کمرہ خالی تھا، جیسے کہ پرنسپل نے فون پر بتایا تھا کہ وہ چند لمحے میں واپس آئیں گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور نظریں دائیں بائیں دوڑائیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے کسی انجان جگہ پر بلایا گیا تھا اور وہ تنہا تھی۔ ابھی وہ بیٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ پلٹ کر دیکھا تو ایک مانوس سا چہرہ سامنے آیا تھا، مگر اس مانوسیت میں اجنبیت کی پرچھائیاں تھیں۔ حدید ملک، وہی شخص جس سے مال میں اچانک سامنا ہوا۔ آپ؟ عائزل کی آواز میں حیرت اور گھبراہٹ ایک ساتھ تھی۔ حدید آہستہ آہستہ دروازے کی کنڈی چڑھاتا ہے۔ اس کی نظریں عائزل کے چہرے پر جمی ہوتی ہیں۔ عائزل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آتے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ تم؟ حدید کی آواز مدھم مگر گمبھیر تھی۔ بس تم چاہیے۔ عائزل نے فوراً دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر حدید نے ایک لمحے میں اس کی کمر تھام لی اور نرمی سے مگر مضبوطی سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائزل نے مزاحمت کی، مگر حدید کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا عائزل۔ حدید کی آواز میں خلوص تھا اور کچھ ایسا جو خود اسے بھی حیران کر رہا تھا۔ عائزل نے جھٹک کر آزاد ہونے کی کوشش کی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کسی انجان لڑکی کو یوں روکنا، چھونا؟ انجان؟ تم انجان نہیں ہو۔ اس دن جب تم میرے بازو میں تھی کچھ بدلا تھا، میں تمہیں بھول نہیں پایا۔ تم نے میری راتوں کی نیندیں چھین لی، میرے دن کا سکون۔ میں پاگل ہو چکا ہوں، یہ پاگل پن ہے اور آپ کو فوراً دور رہنا چاہیے۔ عائزل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم نے نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں میں کچھ تھا، تم بھی تو رک گئی تھی، تم نے بھی تو پلٹ کر دیکھا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا عائزل۔ نہیں، وہ سب ایک اتفاق تھا، عائزل نے زور سے کہا، مگر آواز کمزور تھی، جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ حدید نے آہستہ آہستہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اتفاق ایسے نہیں ہوتے۔ تم میرے سامنے آئی اور میری دنیا بدل گئی۔ تمہیں چھو کر ایسے لگا جیسے برسوں سے کچھ کھویا ہوا مل گیا ہو۔ عائزل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ سب غلط ہے، پلیز جانے دے۔ بس ایک بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم کچھ محسوس نہیں کرتی، میں چلا جاؤں گا۔ عائزل نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ان لفظوں سے بچنا چاہتی ہو، لیکن وہ جانتی تھی کچھ تو ہے جو اس کے دل کو ہلا رہا ہے، جو سانسوں کی روانی میں خلل ڈال رہا ہے۔ حدید نے آہستہ سے اس کے چہرے کو قریب کیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ ایک نرم سادہ لمس جو چیخیاں زبردستی نہیں بلکہ ایک خاموشی میں ڈھلا ہوا جذبہ تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عائزل کی آواز بھیگی ہوئی تھی، کانپتی ہوئی، لیکن مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ میں تمہیں پانا نہیں چاہتا عائزل، میں صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ وہی ہے تو میں پوری شدت سے تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر ہلکی ہوا کے جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے اور روشنی حدید کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ عائزل کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب وہ ساکت کھڑی تھی۔ حدید نے آہستہ سے اس کی انگلیاں تھامی، جیسے اس کا اعتماد مانگ رہا ہو۔ مجھے صرف ایک موقع دو عائزل، بس ایک، پھر جو تم کہو کہ ویسا ہی ہوگا۔ عائزل کی پلکیں لرزی، اس نے نظریں اٹھائی، حدید کی آنکھوں میں جھانکا اور اس لمحے میں وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں الجھی ہوئی، مگر وہ کھڑی رہی اس کی گرفت میں اور خود کو مکمل تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ حدید نے آہستہ سے اس کی پیشانی سے اپنے لب ہٹائے اور اس کے رخسار کے قریب آیا۔ وہ ابھی بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ حدید نے صرف ایک لمس کی اجازت مانگی اور اس کی رضا کے بغیر آگے نہیں بڑھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، نہ تمہیں ڈرانا، بس تمہارے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ حدید نے جھک کر اس کے چہرے کی طرف رخ کیا۔ اس کے لب عائزل کے آنسوں کے قریب آئے اور وہ نرمی سے ایک ایک قطرہ چننے لگا، جیسے وہ آنسو اس کے گناہ اور وہ کفارہ ادا کر رہا۔ مت رو عائزل، وہ سرگوشی میں بولا۔ عائزل کی سانسیں رکنے لگی۔ اس کے چہرے پر حدید کے لبوں کا لمس، اس کی گرم سانسیں اور اس کی آنکھوں کی نزدیکی نے اسے جیسے منجمد کر دیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے اس کے گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ حدید کا چہرہ بہت قریب تھا، آنکھوں میں گہری آگ، لبوں پر نمی اور دل میں بے قابو دھڑکن۔ میں تمہیں چاہتا ہوں عائزل، شدت سے، جنون سے۔ وہ اس کے کان کے قریب آیا۔
اور اب تمہیں اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ آئزل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، اس کی نظریں دھندلا گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پھر بے ساختہ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور حدید کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ کمرے کی فضا لمحے بھر کو جامد ہو گئی۔ حدید کا چہرہ ایک طرف کو جھکا اور وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے گال پر آئزل کے ہاتھ کا نشان سرخ ہو چکا تھا۔ آئزل کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے، مگر اب اس کے اندر خوف کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ اس نے ہمت جمع کی، آپ کو کوئی حق نہیں مجھے یوں چھونے کا، یوں قید کرنے کا۔ حدید ملک کے چہرے پر تھپڑ کی گونج ابھی باقی تھی۔ وہ لمحے بھر کو ساکت کھڑا رہا، جیسے کچھ اندر ٹوٹ گیا ہو، لیکن پھر اچانک اس کی آنکھوں کی شدت واپس آ گئی۔ اس نے بغیر ایک لفظ کہے آئزل کا ہاتھ پکڑا، سختی سے مگر قابو میں۔ آئزل نے جھٹکے سے پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں؟ ہاں، جب تم بات سننے سے انکار کرو تو ہاں، مجھے یہی لگتا ہے۔ حدید کی آواز میں وہی جنون واپس آ چکا تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے پیچھے کے دروازے سے باہر نکال لایا۔ آئزل نے مزاحمت کی، مگر حدید کا ہاتھ فولاد جیسا سخت۔ کالج کے پیچھے کی پارکنگ میں کھڑی سیاہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور بغیر کچھ کہے اسے اندر دھکیل دیا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ آئزل کی آواز کپ کپ آئی۔ جہاں صرف ہم ہوں گے اور تمہارے سوالات نہیں۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑی۔ آئزل کی آنکھیں خوف سے پھیلی چلی گئیں۔ اس کے ہاتھ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے، مگر لاک شدہ دروازہ اس کی امیدیں توڑ دیتے۔ کچھ ہی وقت میں وہ ایک پرتعیش فلیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ حدید نے دروازہ لاک کیا اور آئزل کو کھینچتے ہوئے اندر لے گیا۔ آئزل نے چیخنے کی کوشش کی، کسی کو مدد کے لیے بلاؤں گی، کوئی تمہیں یہاں نہیں سن سکتا۔ حدید نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحے بعد آئزل کی آنکھیں دھندلانے لگی، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ حدید کے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حدید نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ روم کی جانب لے گیا۔ وہ نرمی سے اسے بستر پر لٹا چکا تھا اور اب اس کے چہرے کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا چہرہ، تمہاری خاموشی مجھے پاگل کر دیتی ہے آئزل۔ جب آئزل کو ہوش آیا وہ بستر پر تھی اور حدید بہت قریب بیٹھا ہوا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تم ہوش میں آ گئی ہو؟ آئزل نے خود کو کمبل میں سمیٹتے ہوئے دور ہونے کی کوشش کی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے جانے دیں پلیز۔ حدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ جانے دوں؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں آئزل، مجھے اپنی عزت بچانی ہے، پلیز خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ آئزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حدید نے آہستہ سے اس کی طرف جھکا۔ میں تمہیں چھو بھی لوں گا تبھی تم میری عزت سے زیادہ قیمتی ہو، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محبت ہو یا زبردستی، جذبہ تو ایک ہی ہے آئزل۔ شدت میں فرق ہو سکتا ہے مگر خلوص میں نہیں۔ اس نے آہستہ سے آئزل کے گال پر ہاتھ رکھا جس سے وہ چونک گئی۔ وہ ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر حدید نے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیکھو میری آنکھوں میں، وہ سرگوشی میں بولا۔ یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ آئزل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ حدید آہستہ آہستہ جھکا اور اس کے لبوں کو ہولے سے چومنے لگا۔ آئزل نے پلکیں بند کر لی جیسے وہ یہ لمحہ روکنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر جذبات کا طوفان اس کی مزاحمت کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ تم میری ہو آئزل۔ حدید کی آواز مدھم، سرشار اور گہری تھی۔ اس نے آئزل کے گرد باہیں لپیٹ لی تھی اور اس کے ماتھے، گال، گردن پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ اس کے لب آئزل کے لبوں پر ٹھہرے، ایک التجا، ایک خواہش اور ایک مکمل خضوع کے ساتھ۔ آئزل کی مزاحمت کمزور پڑنے لگی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر جسم کی کپکپاہٹ میں اب ایک الجھن تھی۔ کیا یہ نفرت تھی یا کسی جذبے کا آغاز؟ میں تمہیں چاہتا ہوں آئزل، تمہاری ہر سانس، ہر لمس، ہر دھڑکن، سب چاہیے مجھے۔ حدید نے آہستہ سے کہا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی کمر کو چھو کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے وجود کو محسوس کرتا رہا۔ وہ ہر حد کو چھونے لگا مگر ایک نرمی، ایک احترام کے ساتھ، جیسے وہ خود بھی اپنی شدت سے ڈر رہا ہو۔ یہ سب غلط ہے، آئزل کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر یہ غلط ہے تو مجھے صحیح کچھ نہیں چاہیے، حدید نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ آئزل نے خود کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر حدید کی گرفت میں جذبہ بڑھتا گیا۔ اس کی سانسوں میں تحلیل ہو رہا تھا، اس کے لمس سے اپنے ہونے کی مہر لگا رہا تھا۔ کمرہ گرم تھا، ہوا بند، مگر حدید کی شدت سانسوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حدید نے آئزل کو آہستگی سے خود سے الگ کیا۔ اس کی انگلیاں آئزل کے گال پر پھسلیں اور پھر وہ مسکرا کر بولا، ابھی صرف تمہارے لبوں کو خراج پیش کیا ہے آئزل،
باقی سب تمہاری مرضی سے ہوگا۔ آئزل نے چادر سے خود کو ڈھانپ لیا، سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ حدید اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا، مگر اس کے بعد کمرے میں صرف ایک خاموشی رہ گئی، اور آئزل کی دھڑکنیں جو اب تک بے ترتیب تھی، جیسے کسی اندھیرے سمندر سمیت تلاش کر رہی ہوں۔ کمرے میں دھند سی چھائی تھی۔ حدید کے جانے کے بعد آئزل ساکت بیٹھی رہی، چادر میں لپٹی، نظریں نیچی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ دل میں خوف، شرمندگی اور بے بسی کا ایسا طوفان تھا جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، چہرے پر پڑے بال ہٹائے اور آئینے میں جھانکا۔ اس کا عکس دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، شاید آنکھوں میں موجود نمی کی وجہ سے یا دل میں جمے بوجھ کی وجہ سے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں یہاں کیسے پہنچی؟ اس کا دل چیخ اٹھا، مگر لب خاموش رہے۔ وہ خود کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے ہی وجود سے شرمندہ، اپنے آپ سے نالا، جیسے وہ اپنی پاکیزگی کو خود ہی نوچ ڈالنا چاہتی ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ حدید واپس اندر آ چکا تھا، ہاتھ میں پانی کی بوتل اور چہرے پر وہی جانا پہچانا اطمینان، جیسے کچھ بھی غلط نہ ہوا ہو۔ اس نے آئزل کی حالت دیکھی، پھر ہنستے ہوئے بولا، ابھی تو صرف ہونٹوں کو خراج پیش کیا ہے اور تم ابھی سے رو رہی ہو؟ آئزل نے اپنی نم آنکھوں سے اسے گھورا۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آتا؟ میں آپ کے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں اور آپ؟ حدید نے بوتل میز پر رکھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں میری موجودگی سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں بہت، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ کی شدت، آپ کی نظروں کی زبان، سب کچھ ڈرا دیتا ہے مجھے۔ حدید نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں آئزل، تم میری کمزوری بن گئی ہو اور میں اپنی کمزوریوں کو چھپاتا نہیں، سینے سے لگاتا ہوں۔ یہ کمزوری نہیں، ظلم ہے۔ آئزل نے ہاتھ جھٹک دیا۔ حدید نے لمحے بھر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ آئزل نے چونک کر دیکھا۔ واقعی؟ ہاں مگر ایک شرط ہے، حدید نے آنکھوں میں گہرائی لائے ہوئے کہا۔ خاموشی، کسی سے کچھ نہیں کہنا ورنہ تمہاری زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ آئزل نے لب بھینچ لیا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی مزاحمت اب بیکار ہے، جو ہو چکا وہ پلٹ نہیں سکتا، مگر وہ چاہتی تھی کہ اب مزید کچھ نہ ہو۔ حدید نے اسے چادر اوڑھنے میں مدد دی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا۔ آئزل خاموشی سے حدید کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، آنکھیں مسلسل جھکی ہوئی، جیسے وہ دنیا سے نظریں چرائے بیٹھی ہو۔ راستے بھر کوئی بات نہیں ہوئی، گاڑی میں صرف خاموشی کا راج تھا اور آئزل کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں تھیں۔ حدید نے کچھ دیر بعد گاڑی گھر کے دروازے کے پاس روکی۔ رات کی تاریکی میں سڑک سنسان تھی، صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جاؤ، حدید نے نرمی سے کہا۔ آئزل دروازہ کھولنے ہی لگی کہ حدید نے دوبارہ اس کی کلائی تھامی۔ اور ہاں، خاموش رہنا، جو کچھ ہوا وہ تم تک رہے ورنہ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکرایا، مگر آئزل کے لیے وہ ادھورا جملہ مکمل دھمکی تھا۔ آئزل سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے گاڑی سے اتری، قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح دروازے تک پہنچی۔ دل میں خوف، آنکھوں میں نمی اور زبان پر مکمل خاموشی۔ دروازہ کھولتے ہی ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آئزل، کہاں تھی تم اور یہ حالت؟ آئزل نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ امی، وہ طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، کلاس فیلو ہاسپٹل لے گیا، بس وہیں تھی۔ ارے اللہ خیر کرے، تم نے فون کیوں بند کیا؟ ماں گھبرا گئی۔ فون بیگ میں تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، آئزل نے بمشکل جھوٹ بولا۔ ماں نے اسے بازو سے تھام کر اندر لے لیا۔ چلو اندر چلو، کچھ کھاؤ، دوا کھا لو۔ آئزل آہستہ سے اندر گئی اور سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ ٹوٹ کر بستر پر گری اور دوبارہ رونے لگی۔ وہ لمحے، وہ لمس، وہ باتیں، سب کچھ ذہن میں بار بار دہرا ہونے لگا۔ اس کی روح پر جیسے بوجھ آ چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی خود کو ہلکا محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے تھا، مجھے بس سکون چاہیے تھا۔ وہ بڑبڑائی اور تکیے میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ ادھر حدید فلیٹ کی بالکونی میں کھڑا سگریٹ سلکائے دور خلاؤں میں نظریں جمائے سوچ رہا تھا، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ اس نے خود سے سوال کیا، یا بس وہ جذبات تھے جو میرے قابو سے باہر ہو گئے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آئزل کا روتا ہوا چہرہ اب بھی نقش تھا، مگر ساتھ ہی وہ لبوں کی نمی بھی محسوس کر رہا تھا جو اس نے چومی تھی۔ وہ لمحہ، وہ پہلا لمس، اب حدید کے دل کی سب سے قیمتی چیز بن گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اس نے دھیرے سے کہا، اور میں اسے کبھی جانے بھی نہیں دوں گا۔ اس رات دونوں نے نیند نہ لی، ایک نے عزت بچائی اور دوسرا دل ہار بیٹھا۔ حدید ملک کی گاڑی روز کی طرح کالج کے گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھا وہ وہیں ساکت بیٹھا رہا،
نظریں سامنے جمائے تھوڑی دیر میں آئزل کالج کے مرکزی دروازے سے نکلی، ہاتھ میں بیگ، چہرے پر بے رنگ خاموشی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی جیسے زمین سے نظریں ملا کر وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ گاڑی کے دروازے کے قریب آتے حدید نے دروازہ کھولا۔ آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ آواز میں نرمی تھی مگر ساتھ ہی وہی دباؤ چھپا تھا جو روز سنائی دیتا تھا۔ آئزل نے ایک لمحے کو رک کر ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ کیا سوچ رہی ہو آج؟ حدید نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آئزل نے نظریں کھڑکی سے باہر جما دی۔ تم مجھ سے اتنا اجتناب کیوں کرتی ہو؟ روز تمہارے لیے وقت نکالتا ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، پھر بھی تم دور ہو۔ آئزل نے ہلکی سانس لی۔ کیونکہ میں مجبور ہوں، راضی نہیں۔ یہ جملہ حدید کو چپ سا گیا لیکن وہ خاموش رہا۔ چند لمحے بعد اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور آئزل کو باہر لے آیا۔ وہ دونوں ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں اکثر حدید اسے لے جاتا تھا۔ تنہائی، خاموشی اور ایک الگ دنیا۔ آئزل کی چال آہستہ ہو گئی، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آئزل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ آئزل! حدید نے فوراً جھک کر اسے سنبھالا۔ اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، سانسیں بے ترتیب اور ماتھے پر پسینے کی نمی چمک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ حدید کے چہرے پر گھبراہٹ ابھری۔ پہلی بار اس نے آئزل کو اتنا بے جان خاموش دیکھا تھا۔ وہ اسے فوراً باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں لے آیا اور تیزی سے قریبی اسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ راستے بھر وہ بار بار آئزل کا ہاتھ تھامتا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا رہا مگر کوئی رد عمل نہ ملا۔ اسپتال پہنچتے ہی وہ چیختا ہوا اندر داخل ہوا۔ کسی ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ نرسز اور ایک نوجوان ڈاکٹر وہاں اس کی طرف دوڑے۔ آئزل کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ حدید باہر بینچ پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اپنے دل کی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اسے اتنا کمزور کر دیا۔ پھر اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ آئزل! ایک آواز گونجی اور ساتھ ہی ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ عمیر، آئزل کا کزن۔ اس نے حدید کو دیکھا اور پھر ہکا بکا اندر کی طرف دوڑا۔ آئزل کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ حدید نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں تھکن اور غصہ چھپا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اسپتال لایا ہوں۔ اور تم ہوتے کون ہو اسے یہاں لانے والے؟ عمیر نے قدم آگے بڑھایا۔ یہ روز کہاں لے جاتے ہو اسے؟ تم نے میری بہن کو کس حال میں پہنچا دیا ہے؟ میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں، حدید نے کہنا چاہا مگر عمیر نے بات کاٹ دی۔ خیال؟ تم نے اسے خوف میں جینا سکھایا ہے۔ تمہاری موجودگی اس کے لیے ایک زنجیر بن چکی ہے۔ درمیان میں نرس آئی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے لیکن وہ بہت کمزور ہے، اسے کچھ دیر آرام کی ضرورت ہے۔ عمیر تیزی سے اندر کی طرف بڑھا مگر نرس نے روکا۔ فی الحال صرف ایک شخص اندر جا سکتا ہے۔ حدید اور عمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حدید نے قدم پیچھے ہٹایا۔ جاؤ، تم جاؤ۔ عمیر آئزل کے بیڈ کے پاس پہنچا۔ وہ کمزور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئزل، کیا ہو رہا ہے؟ تم کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ عمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آئزل نے نظریں چرائیں۔ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ نہیں ہے آئزل، میں سب سمجھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں زبردستی روکتا ہے، ڈراتا ہے، لیکن اب بہت ہو گیا۔ تم خاموش نہ رہو۔ آئزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نظریں بند کر لی اور کہا، میں بہت تھک گئی ہوں عمیر۔ عمیر کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ آئزل کی خاموشی چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ۔ باہر حدید اب بھی بینچ پر بیٹھا تھا، ہاتھوں کی مٹھیوں میں زور، آنکھوں میں بے چینی۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا اسے کچھ دن مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے ورنہ یہ کیفیت دوبارہ آ سکتی ہے۔ حدید نے سر ہلایا مگر دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں نے اسے اس حال تک پہنچایا، یہ سب میری خواہشات کا نتیجہ ہے۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا مگر دل نے روک لیا۔ اس بار وہ خود کو آئزل سے دور محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ فاصلے جو جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتے ہیں اور جنہیں کوئی جذبہ، کوئی شدت مٹا نہیں سکتا، اور اس فاصلے پر ایک اور شخص کھڑا ہو چکا تھا، عمیر، جو آئزل کی آنکھوں کے آنسو پڑھ چکا تھا۔ اب کھیل بدلنے والا تھا۔ حدید کو احساس ہو چکا تھا کہ آئزل صرف اس کی نہیں رہی تھی، اور اگر وہ چاہتا تھا کہ وہ ہو تو اسے خود کو بدلنا ہوگا، ورنہ وہ ایک دن سب کچھ کھو دے گا۔ سب کچھ۔ اخبار کی سرخیوں میں حدید ملک کا نام چھایا ہوا تھا، نامور بزنس مین پر کالج اسٹوڈنٹ کو اغوا اور ہراسمنٹ کا الزام۔
ٹی وی اسکرینز پر چلتی خبریں، چینلز پر رپورٹرز کی چیختی آوازیں اور سوشل میڈیا پر ہر طرف صرف ایک ہی ذکر، حدید ملک۔ وہ شخص جسے دنیا طاقت، دولت اور وقار کا نشان سمجھتی تھی، آج بدنامی کے گڑھے میں گرتا جا رہا تھا۔ حدید اپنے فلیٹ کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں میں سر تھامے خاموش بیٹھا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرے پر شدید تھکن۔ سامنے ٹی وی پر اس کا ہی فوٹو بار بار چمک رہا تھا۔ عمران، اس کا پرانا ساتھی، قریب آ کر بولا، سر پرچہ کٹ چکا ہے، میڈیا میں بہت شور ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا فوراً۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ حدید کی آواز میں گرج تھی۔ عائزل کا کزن عمیر، وہی جو اسپتال میں بھی آیا تھا، اسی نے سب کچھ شروع کیا ہے۔ اور سر، عائزل کے والدین اب اس کا نکاح عمیر سے کروانا چاہتے ہیں۔ حدید نے چونک کر عمران کو دیکھا، جیسے سانس رک گئی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ جی نکاح، وہ اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے فوراً سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چند لمحے حدید خاموش رہا، پھر آہستگی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چنگاری لوٹ آئی تھی۔ نہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف میری ہے۔ سر، کچھ سننا نہیں چاہتا؟ تیار ہو جاؤ، آج ہی اس کے گھر جا رہا ہوں، حدید نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف عائزل کے گھر میں خاموشی تھی، ایک عجیب قسم کا بوجھ ہر کمرے میں محسوس ہوتا تھا۔ عائزل کے والدین کمرے کے کونے میں بیٹھے، سر پکڑے، سوچوں میں گم تھے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ والد نے دھیرے سے کہا، ہماری بیٹی حدید ملک کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، نام، عزت سب داؤ پر لگ چکا ہے۔ عائزل کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے دیکھ کر کلیجہ پھٹتا ہے۔ خاموش ہو گئی ہے وہ، نہ کچھ کہتی ہے نہ روتی ہے، بس خاموشی میں گم ہے۔ اسی لمحے عمیر کمرے میں داخل ہوا، نظریں جھکائے، دل میں عزم لیے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ چچا، مجھے عائزل کا ہاتھ دے دیجیے، میں اس کی عزت بھی بچاؤں گا اور اس کا مان بھی رکھوں گا، ہم نکاح کریں گے فوراً۔ عائزل کے والد کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر اس نے عمیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ہی ہمارا آخری سہارا ہو، ہاں یہ نکاح ہوگا اور جلد سے جلد ہوگا۔ دوپہر ڈھلنے سے پہلے گھر میں مہمان جمع ہونے لگے۔ مولوی صاحب کو بلایا جا چکا تھا اور عائزل کو خاموشی سے دلہن کے جوڑے میں تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی رہی، جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جا چکی ہو۔ دروازے کے باہر لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور کمرے میں نکاح کا سماں رکھا جا رہا تھا۔ تبھی باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ دو سیاہ سوس دروازے کے سامنے آئی تھی۔ چند لمحوں بعد حدید ملک سیاہ شلوار قمیض پہنے، آنکھوں میں بجلی لیے، اپنے گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ حدید کے چہرے پر ایسا جنون تھا کہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، حدید کی گرجتی آواز نے پورے کمرے کو لرزا دیا۔ عائزل کے والد اٹھ کر آگے بڑھے۔ حدید صاحب، آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ ہم اپنی بیٹی کی عزت بچا رہے ہیں، اسے نئی زندگی دے رہے ہیں۔ عزت؟ حدید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کی عزت میرے نام سے جڑی ہے اور اسے کسی اور کا نہیں بنایا جا سکتا۔ عمیر آگے بڑھا، تم حد سے بڑھ رہے ہو حدید، پولیس کو بھی بلاتا ہوں۔ بلاؤ، لیکن نکاح کے بعد تمہارے پاس وقت نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھ پاتا، حدید نے اشارہ کیا۔ گارڈ سے مولوی صاحب کو ایک طرف بٹھایا اور پھر خود آگے بڑھا۔ عائزل کے کمرے میں داخل ہوا۔ عائزل نے اسے دیکھا اور دل کام کیا۔ وہ نہ رو سکی نہ کچھ بول سکی، بس نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ آج تم میری بیوی بنو گی، زبردستی ہی صحیح، لیکن یہ نکاح ہوگا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، عائزل نے بمشکل کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں عائزل، کیونکہ تم میرے بغیر مکمل نہیں اور میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ حدید کی آواز لرز رہی تھی۔ مولوی کو دوبارہ نکاح کے لیے بلایا گیا۔ سب کے سامنے حدید نے عائزل کا ہاتھ تھاما اور اس کا قاضی کے سامنے اقرار کیا۔ قبول ہے، اس کے 3 لفظوں نے سب کو ساکت کر دیا۔ عائزل نے دل پر پتھر رکھ کر آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاں کہہ دیا۔ بے بس ٹوٹی ہوئی، مگر اب اپنے وجود کا اختیار بھی کھو چکی تھی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی حدید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تمہیں زبردستی پایا ہے عائزل، لیکن اب تمہیں کھو کر جینا نہیں آتا۔ تم سے عشق ہو گیا ہے، ایسا عشق جو مجھے خود سے بھی دور کر رہا۔ عائزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی نہ نفرت، بس ایک تھکی ہوئی خاموشی تھی، جیسے دل تھک چکا ہو اور اب کچھ سننے کی ہمت نہیں۔ اور حدید، وہ جانتا تھا وہ جیت گیا، مگر اپنی محبت کے نام پر نہیں، زبردستی کے نام پر۔ لیکن اب اسے یہ محبت سچ کرنی تھی اور عائزل کو یہ ثابت کرنا تھا
کہ وہ اس کی زنجیر نہیں، اس کی چھاؤں بن سکتی ہے۔ نکاح کے بعد آئزل کی آنکھوں میں صرف دھند تھی اور دل میں ایک گہرا سناٹا۔ وہ جانتی تھی کہ حدید جیت چکا ہے، لیکن اس جیت میں اس کے دل کا کیا ہارا ہے یہ حدید نہیں جانتا تھا۔ حدید نے نکاح کے فوراً بعد آئزل کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، لیکن اس بار منزل وہ فلیٹ نہیں تھا جہاں بے چینی اور زبردستی کا سایہ تو لا گیا تھا۔ اس بار گاڑی ایک پرانی وسیع حویلی کے گیٹ پر جا رکی۔ آئزل نے حیرت سے باہر دیکھا۔ یہ کہاں ہے؟ حدید نے نرم لہجے میں جواب دیا، یہ میری خاندانی حویلی ہے، ماں باپ امریکہ میں ہوتے ہیں، اب یہ مکمل خالی ہے، لیکن اب یہ تمہارا گھر ہے۔ آئزل نے نظریں جھکا لی۔ وہ اب کسی بھی چیز سے تعلق محسوس نہیں کر رہی تھی، نہ جگہ سے، نہ لوگوں سے، اور نہ ہی اپنے آپ سے۔ اندر داخل ہوتے ہی حدید نے نوکروں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا، پھر خود آئزل کے ساتھ چلتا ہوا اوپر ایک بڑے سے کمرے تک لے آیا تھا، جہاں وہ رخصت ہونے کے بعد خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کمرے کی خاموشی کو حدید کی دھیمی آواز نے توڑا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، شاید نفرت کرتی ہو، لیکن آج میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے قالین پر بیٹھ کر آئزل کے قدموں کے قریب ہاتھ رکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے نازک پاؤں تھام لیے۔ آئزل چونکی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حدید کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں آئزل، ان سب لمحوں کے لیے جو تمہیں خوف میں مبتلا کر گئے، ان سب باتوں کے لیے جنہوں نے تمہیں توڑ دیے۔ میں پاگل ہو گیا تھا، شدت میں تمہاری روح کو نظر انداز کر کے۔ آئزل نے اپنا پاؤں کھینچنے کی کوشش کی، مگر حدید نے تھامے رکھا۔ نرمی سے اس کے لب آئزل کے پاؤں سے جا لگے۔ اب اگر مجھے معافی نہیں ملی تو شاید میں جیت کر بھی ہار جاؤں گا۔ آئزل کا دل ایک لمحے کو ہلکا سا کانپا۔ یہ وہی حدید تھا جو زبردستی کرتا تھا، جو بات منوانے کے لیے ہر حد پار کر جاتا تھا۔ آج زمین پر جھکا گنہگار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو معافی چاہیے؟ آئزل کی آواز میں تلخی تھی۔ نہیں، مجھے تم چاہیے، لیکن تمہاری مرضی سے، تمہاری رضا سے۔ حدید آہستہ سے بولا۔ تو پھر یہی شرط ہے، اب سے ہر چیز میری مرضی سے ہوگی؟ آئزل نے سخت لہجے میں کہا اور قدم پیچھے کھینچ لی۔ حدید خاموشی سے سر ہلا کر اٹھا۔ تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو، یہ حویلی تمہاری ہے، میں دوسرے کمرے میں ہوں گا، جب چاہو بات کرنا، جب نہ چاہو دوری رکھنا، لیکن بس میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا آئزل۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور آئزل بیڈ پر بیٹھے گہری سانس لے کر تکیے سے سر لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ دن گزرتے گئے اور حدید نے ایک بار بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا، نہ بات کے لیے مجبور کیا، نہ قربت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہر روز وہ اس کے لیے ناشتہ تیار رکھتا، کمرے کے باہر رکھ کر چلا جاتا، شام کو پھول بھیجتا، کبھی کوئی کتاب، کبھی ایک معذرتی نوٹ۔ تمہارے سکون کی قسم آئزل، اب بس تمہیں خوش دیکھنا ہے۔ آئزل پڑھتی مگر کچھ نہ کہتی، لیکن دل میں ایک نرم سی دراڑ سی پیدا ہونے لگی تھی۔ حدید اب راتوں کو لائبریری میں بیٹھ کر پرانی کتابوں میں کچھ تلاش کرتا اور صبح کے وقت حویلی کے باغ میں پھول چنتا۔ وہ کوشش کرتا رہا، خاموشی سے، مستقل مزاجی سے۔ ایک رات آئزل کو نیند نہیں آ رہی تھی اور باہر ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی کہ حدید کو باغ میں بھیگتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور نیچے آئی۔ آپ یہاں بھیگ کیوں رہے ہیں؟ کیوں؟ حدید نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ بارش تم جیسی ہے، خاموش، نرم اور پاک، شاید اسی میں سکون ملتا ہے۔ اب آپ بیمار ہو جائیں گے، آئزل نے بے ساختہ کہا اور چھتری بڑھا۔ حدید نے چھتری تھام کر آہستہ سے جواب دیا، اگر تم فکر کرتی ہو تو شاید مجھے امید باقی رکھنی چاہیے۔ آئزل نے نظریں جھکائیں۔ پہلی بار اس نے حدید کے چہرے پر وہ سکون نہیں دیکھا، بلکہ خلوص اور محبت کا عکس تھا۔ وہ رات خاموشی سے بیت گئی، مگر آئزل کے دل میں پہلا قطرہ محبت کا گرجا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا، درد آسانی سے نہیں جاتا، مگر شاید حدید واقعی بدل رہا تھا، شاید وہ دل جس نے صرف زبردستی جھیلی تھی اب سچائی کے لمس کو پہچاننے لگا تھا۔ رات اپنے پورے سکوت میں ڈھل چکی تھی، حویلی کی دیواروں سے ہلکی ہوا ٹکرا رہی تھی اور باہر آسمان گرج رہا تھا۔
بارش کی بوندیں چھت پر تیز آواز سے برس رہی تھی۔ حویلی کی بجلی اچانک غائب ہو گئی، ہر طرف گھپ اندھیرا ہو گیا۔ آئزل کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، وہ بستر پر بیٹھی خود سے لپٹی ہلکی کانپتی سانسوں میں اندھیرے کو تکنے لگی۔ بچپن ہی سے وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی، اور آج یہ اندھیرا صرف کمرے میں نہیں بلکہ اس کے اندر اتر آیا تھا۔ بارش کی گرج اور تیز ہوا نے اس کی گھبراہٹ بڑھا دی، اسے لگا جیسے دیواریں سمٹ کر اس پر جھک رہی ہوں۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ایک لمحہ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چادر لپیٹی اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حویلی کے برآمدے میں اندھیرا اور تیز ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ قدموں کی چاپ سننے سے بھی ڈر رہی تھی۔ ایک ہی جگہ تھی جو اسے اب محفوظ لگ رہی تھی، حدید کا کمرہ۔ اس نے دروازہ کھولا، اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، مگر وہ جانتی تھی حدید نہیں ہوگا۔ حدید اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بیڈ پر لیٹے حدید نے چونک کر سر اٹھایا۔ آئزل کیا ہوا؟ آئزل تیز قدموں سے آگے بڑھی اور اس کے آ کر لپٹ گئی۔ میں ڈر گئی، بہت اندھیرا ہے، بارش کی آواز، مجھے ڈر لگ رہا ہے جیسے سب بند ہو جائے گا۔ حدید نے فوراً اس کے گرد بازو لپیٹ لیا۔ میں ہوں نا آئزل، کچھ نہیں ہوگا، بس میرے پاس رہو۔ اسے آہستہ آہستہ تھپکنے لگا، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ خاموش ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو، میرے ساتھ ہو۔ آئزل کی گرفت اس پر سخت ہوتی گئی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور حدید کا لمس اب اسے سچ میں تسلی دینے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی حدید کیوں، لیکن اس وقت میں خود کو تم سے دور نہیں کر پا رہی۔ حدید نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی پلکیں بھیگی تھیں، سانسیں بھاری اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ تو پھر مت دور کرو خود کو۔ حدید کی آواز میں ایک سرگوشی تھی، پھر جیسے لمحے نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ آئزل کے لب حدید کے لبوں سے جا ملی، نرمی سے، سچائی سے اور پہلی بار اپنی رضا سے۔ اس کے ہاتھ حدید کے سینے پر پھسلے اور وہ خود کو مکمل اس کی گرفت میں دے گئی۔ بارش باہر تیز تھی مگر اندر وقت ٹھہر چکا تھا۔ حدید نے آہستگی سے آئزل کو بستر پر لٹایا، اس کا چہرہ، گردن، ہاتھ، سب کچھ اپنی محبت سے چومنے لگا۔ ہر لمس میں وہ چاہت تھی جو وقت کے امتحانوں سے گزر کر سچی ہو چکی تھی۔ آئزل نے آنکھیں بند کر لیں اور دل سے خود کو حدید کے سپرد کر دیا۔ اس کے اندر کا خوف، گلہ، درد سب پگھلنے لگا۔ یہ سب تمہارا حق ہے حدید، وہ مدھم آواز میں بولی۔ میں اب تمہاری ہوں، پوری طرح سے۔ حدید کے ہاتھ اس کے چہرے کو چھو رہے تھے جیسے کوئی نایاب خزانہ، جیسے وہ ٹوٹ کر چاہتا۔ اس نے آہستہ سے اپنی پیشانی آئزل کی پیشانی سے لگا دی۔ شکریہ، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ اس رات ان دونوں کے بیچ نہ کوئی فاصلہ بچا، نہ شکوہ، صرف خاموشی، لمس اور سچائی باقی رہ گئی۔ رات کے آخری پہر میں جب بارش تھم چکی تھی اور بجلی اب بھی بند تھی،